اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی ھذا وجدنا السلف، فرماتے ہیں کہ جو ہم نے ترتیب ذکر کی تھی اس سے پہلے سبق میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل البشر حضرت ابوبکر صدیق ہیں، پھر عمر فاروق ہیں، پھر عثمان غنی ہیں، پھر مولا علی۔ تو یہ جو ترتیب ہے، صاحب شرح فرماتے ہیں علی ھذا وجدنا السلف، ہم نے فضیلت کی ترتیب پر اپنے بزرگوں کو اسی پر ہم نے پایا، اور ظاہر بات ہے کہ بزرگوں کو جب اسی پر پایا، بزرگوں سے مراد یہ ہے یہاں پر سلف سے مراد اکثر اہل سنت و جماعت ہیں، جبکہ بعض لوگ اس بات کی طرف گئے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان غنی سے افضل ہیں۔ تو اکثر سلف اسی بات پر ہیں، اکثر جمہور اہل سنت اسی بات پر ہیں کہ جو ترتیب ما قبل میں مذکور ہی وہی تفضیل کی ترتیب ہے۔ صاحب شرح فرماتے ہیں وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ دَلِيلٌ عَلَى ذَلِكَ لَمَا حَكَمُوا بِذَلِكَ، ظاہر یہی ہے کہ جب اکثر اہل سنت نے یہی کہا کہ یہی ترتیب ہے تو بغیر دلیل کے تو کہا نہیں ہوگا انہوں نے، اگر دلیل ان کے پاس نہیں ہوتی تو یہ حکم نہیں لگاتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے حکم لگایا ہے تو ان کے پاس کوئی نہ کوئی ایسی دلیل رہی ہوگی۔ فرماتے ہیں ظاہر یہی ہے کہ اگر ان حضرات کے پاس دلیل نہ ہوتی اس ترتیب پر لما حکموا بذالک، تو وہ اس ترتیب کا حکم نہیں لگاتے۔ واما نحن، رہے ہم، فقد وجدنا دلائل الجانبین، تو ہم نے جانبین کے دلائل متعارض پائے کہ حضرت عثمان غنی افضل ہیں یا حضرت مولا علی افضل ہیں۔ تو اکثر اہل سنت تو اسی کے قائل ہیں حضرت عثمان غنی حضرت مولا علی سے افضل ہیں، اور بعض نے یہ کہا کہ حضرت علی حضرت عثمان سے افضل ہیں۔ صاحب کتاب ایک تطبیقی صورت پیش کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ نزاع جو ہے یہ کوئی نزاع نہیں ہے، بلکہ اگر کثرت ثواب کی بنا پر فضیلت کا قول کیا جائے، بلکہ تطبیق کی صورت بھی نہیں، صاحب کتاب اس بات کی طرف رجحان صاحب کتاب کا ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں۔ وہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ جو تفضیل کا معاملہ ہے، اگر یہ تفضیل ثواب کے اعتبار سے ہے تو ظاہر بات ہے ثواب دینا یہ اللہ کا کام ہے، یہ امر باطن ہے، یہ ہم پر ظاہر نہیں ہے، سمجھے نہیں؟ اس لیے اس ثواب کے لحاظ سے تو ہم تفضیل نہیں کر سکتے۔ ابھی رہا فضائل کے اعتبار سے، تو فضائل کے اعتبار سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسی کرامتیں، ایسے فضائل و مناقب مروی ہیں اور آپ کے اتنے فضائل ہیں کہ ان فضائل کے پیش نظر توقف نہیں کیا جائے بلکہ حضرت علی کو فضیلت دی جائے، فضائل کے پیش نظر، کمالات کے پیش نظر۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں، تو صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اگر بے اعتبار ثواب لیا جائے، بے اعتبار ثواب دیکھا جائے
تب تو توقف بھی کیا جا سکتا ہے، جیسے کچھ لوگوں نے توقف ہی کیا ہے کہ کس کو فضیلت دی جائے، حضرت عثمان کو یا حضرت علی کو. تو کچھ لوگوں نے توقف کیا، تو صاحب کتاب فرماتے ہیں، صاحب شرح فرماتے ہیں کہ اگر بے اعتبار ثواب ہے یہ تو توقف کی ایک وجہ ہے، اور اگر بے اعتبار ثواب نہیں بلکہ بے اعتبار فضائل ہے تو توقف کی کوئی وجہ نہیں، حضرت علی راجح ہیں. سمجھے نہیں؟ لیکن ذرا غور کریے، پہلے صاحب کتاب نے فرما دیا کیا کہ بزرگوں کے پاس اگر دلیل نہیں ہوتی، اکثر اہل سنت کے پاس دلیل نہیں ہوتی، تو وہ اس ترتیب کا حکم نہیں لگاتے. ترتیب کا حکم لگایا ہے اس لیے ان کے پاس بھی دلیل ہے. سمجھے نہیں؟ اچھا یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ تو صاحب شرح کا رجحان تو یہ ہے کہ بے اعتبار فضائل و کمالات، ورنہ اچھا صحابہ کرام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کو امام کیوں نہیں مان لیا انہوں نے؟ حضرت عثمان غنی کے امامت کا فیصلہ کیوں کر لیا؟ اور یہ بھی علی سبیل الاجماع ہے. تو صحابہ کرام بھی حضرت علی پر حضرت عثمان غنی کو فضیلت دیتے تھے نا. اس لیے صحابہ کرام کا فعل اور صحابہ کرام کا اجماع کسی غلط کام پر تو ہو نہیں سکتا. یہ واضح دلیل ہے اس بات پر کہ حضرت عثمان غنی کو انہوں نے امیر چنا اور اپنا امام مانا بمقابل حضرت علی کے. حضرت علی کو تو خلافت حضرت عثمان غنی کے بعد آئی ہے، یہ صحابہ کرام کے اجماع کے طور پر ہے. تو یہ کیا چھوٹی دلیل ہے اس بات پر کہ حضرت عثمان غنی افضل ہیں، خلیفہ مانا. اور اس معاملے کو لے کر ترجیح دی جا سکتی ہے. فرماتے ہیں امن ہنو رہے ہم فقط وجدنا دلائل جانبین متعارضہ، تو ہم نے تو جانبین کے دلائل متعارض پائے. ولم نجد هذه المسألة مما يتعلق به شيء من الاعمال، اور یہ مسئلہ ایسا بھی ہم نے نہیں پایا کہ جس کا تعلق اعمال سے کچھ ہو، ہے نا. اور یکون التوقف فیہ مخلا بشیء من الواجبات، یا واجبات اس سلسلے میں اگر توقف کر لیا جائے تو واجبات میں سے کسی واجب میں یہ مخل ہو، ایسا بھی نہیں ہے یہ مسئلہ. وسلف کانوا متوقفین فی تفضیل عثمان، اور ہمارے بزرگ جو تھے، سلف سے مراد یہاں پر بعض اہل سنت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تفضیل میں توقف بھی کرنے والے تھے. حیث جعلوا، یہاں تک کہ ہمارے علماء نے علامات اہل سنت و جماعت سے تفضیل الشیخین کا قول کیا. کس کا قول کیا؟ تفضیل الشیخین کے حضرت عمر فاروق، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کو فضیلت دی جائے، تفضیل شیخین کا قول کیا. وہ محبت الختنین، اور ختنین کے دونوں داماد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضرت عثمان غنی حضرت مولا علی کی محبت کو علامت اہل سنت بنایا، نہ کہ فضیلت عثمان کو علامات اہل سنت سے قرار دیا. بات سمجھائی؟ والانصاف، صاحب شرح فرماتے ہیں انصاف تو یہ ہے انہ ان ارید بالافضلیت کثرت الثواب، اگر افضلیت سے مراد کثرت ثواب ہے فللتوقف جہتن، تو جن لوگوں نے توقف کیا ہے تو توقف کرنے کی جہت ہے، وجہ ہے. وَإِنْ أُرِيدَ كَثْرَةُ مَا يَعُدُّهُ ذَوُو الْعُقُولِ، اور ارباب عقل جس کو وہ کثرت اگر مراد لی جائے کہ جس کو ارباب عقل شمار کرتے ہیں من الفضائل، فضائل سے، یعنی کثرت فضائل مراد لی جائے، فلا، تو توقف کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے. کیا؟ بلکہ جزم کیا جائے اس بات پر کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے. بات سمجھائی؟ تو اس طرح سے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کو یا افضلیت کی طرف اپنے رجحان کو صاحب شرح نے بیان کیا. لیکن صاحب شرح یہ فرما رہے ہیں لیکن جمہور اس کے خلاف ہیں. جمہور نے تیقن کیا اس بات میں کہ حضرت عثمان غنی حضرت مولا علی سے افضل ہے. وخلافتہم اے نیابتہم علی رسول اللہ. اچھا یہ بزرگان دین حضرت ابو بکر صدیق ہوں یا عثمان غنی ہوں یا حضرت مولا علی ہوں یا حضرت عمر فاروق ہوں، یہ سب کے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ تھے. خلافت کا مطلب ہوتا ہے نیابت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا ظاہری میں جب تشریف رکھتے تھے
تو سارے امور لوگوں کے امور انجام دیتے تھے، ہے نا. تو اب جو بھی دینی امور انجام دینا یا جو بھی دنیاوی امور انجام دینا سرکار دیتے تھے. اب اگر سرکار ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے تو اس کے بعد خلیفہ جو بھی ہوگا، جو بھی سرکار کا نائب ہوگا، تو نیابت کا مطلب یہ وہی امور یہ بھی انجام دے گا. اس لیے خلافت کا معنی ہوتا ہے نیابت. فرماتے ہوئے خلافتہم، ان حضرات کی خلافت، اے نیابتہم عن رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کا نائب ہونا دین کے قائم کرنے میں، اس حیثیت سے یجب علی کافت الامم الاتباع، اس حیثیت سے کہ ساری امتوں پر، سارے لوگوں پر ان کی اتباع واجب ہے. علی ھذا ترتیب اعزا، ان کی خلافت بھی اسی افضلیت کی ترتیب پر ہے. ہاں تو اسی، اور جب خلافت اسی ترتیب پر ہے تو افضل کون ہوئے؟ حضرت عثمان غنی. افضلیت ہی کی بنا پر ان کی ترتیب ہے خلافت میں، کیونکہ حضرت عثمان غنی خلیفہ ثالث ہیں. یعنی ان الخلافت بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لابی بکر، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت حاصل ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. ثم لعمر، پھر عمر کے لیے. ثم لعثمان، پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. ثم لعلی، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. وذالک، اس کی وجہ یہ ہے لأن الصحابۃ قد اجتمعوا یوم توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سقیفۃ بنی ساعدہ، کیونکہ صحابہ کرام اسی دن، جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اسی دن جمع ہوئے. کس میں؟ سقیفہ بنی ساعدہ میں. قبیلہ بنو ساعدہ جو تھا اس کے ایک ایسی جھوپڑی تھی کہ جس کے ایک یا دو دیواریں نہیں تھیں اور چھپر پڑا ہوا تھا. اس میں صحابہ کرام جمع ہوئے. سقیفہ اسی کو کہتے ہیں کہ ہم چھپر ڈال دیں اور کوئی ایک یا دو دیواریں اس کی نہ بنائیں، آگے کھلا رکھیں. اس کو سقیفہ کہتے ہیں عربی میں، سمجھے نہیں؟ تو سقیفہ بنی ساعدہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے دن صحابہ کرام جمع ہوئے. واستقروا رأیہم، اور ان میں اختلاف ہوا تھا نا، اختلاف ہوا. صحابہ کرام جمع ہوئے کون امیر خلیفہ بنے گا، اور نزاع ہوا. انصار نے یہ کہا تھا کہ امیر منا و امیر منکم، ایک امیر ہم میں سے ہوگا، ایک امیر تم میں سے ہوگا. انصار نے یہ رائے رکھی تھی اپنی. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ یا معاشر الانصار، اے انصاریو، اے انصار کی جماعت، الستم تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد امر ابا بکر ان یؤم الناس، کیا تم نہیں جانتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حضرت ابو بکر کو حکم دیا تھا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، ان کی امامت کرے؟ کیا تم نہیں جانتے؟ تو آگے فرمایا فَأَيُّكُمْ تَطِيبُ نَفْسُ، تو تم میں سے کس کا دل یہ گوارا کرے گا ان یتقدم ابا بکر، کہ ابو بکر سے آگے بڑھے. تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا تو انصار نے کہا نعوذ باللہ ان نتقدم ابا بکر، اللہ کی پناہ کہ ہم ابو بکر سے آگے بڑھیں. یہ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے سمجھ میں آیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے بعد خلیفہ ہوئے. پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، آپ نے خود فرمایا کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الائمۃ من قریش، ائمہ قریش سے ہوں گے. الائمہ میں الف لام استغراق کا ہے. تمام صحابہ کرام نے سمجھ لیا کہ تمام ائمہ کس سے ہوں گے؟ قریش سے ہوں گے، یہ سرکار نے فرمایا ہے. تو انصار نے فوراً منازعہ کو ختم کر دیا اور رائے متفق ہو گئی اس بات پر کہ ہاں حضرت ابو بکر صدیق سب کے امام ہیں. کیا ہے؟ سب کے لیے امیر المومنین ہیں وہ، اور سب نے بیعت کی. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر صحابہ کا اجماع ہو گیا نہیں ہو گیا؟ فرماتے ہیں واستقر رأیہم بعد
بعد واستقر رایہم بعد المشاورۃ والمنازعہ، مشاورہ اور منازعہ کے بعد سب کی رائے ٹھہر گئی علی خلافت ابی بکر، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر. فاجمعوا علی ذلک، تو تمام نے اس پر اجماع کر لیا. وبایعہ علی علی رؤوس الاشہاد بعد توقف، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی بعد توقف، تھوڑے سے توقف کے بعد. یہ توقف کیوں کیا تھا حضرت علی نے؟ تو حضرت علی نے توقف اس لیے کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، تھوڑا سا توقف ہے. وصال ہوا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کے نکاح میں تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھیں، ان پر اتنا حزن و غم کہ جس کی وجہ سے وہ لگاتار بیمار رہ رہی تھیں، مریض ہو گئی تھیں لگاتار. اس لیے آپ ان کی تیمارداری میں لگے ہوئے تھے، اس لیے توقف تھا. بعض لوگوں نے تو یہ فرمایا کہ اس لیے توقف تھا. بات سمجھائی؟ اور بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو توقف کیا، اس توقف کی وجہ یہ تھی کہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنائے جانے کے سلسلے میں لوگوں نے جو تاخیر کی تھی، اس تاخیر سے وہ ناراض تھے. توقف اس وجہ سے تھا، تاخیر سے ناراض تھے. اچھا، اس کی تائید وہ قول بھی کر رہا ہے جس کو حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمت و رضوان نے تاریخ الخلفاء میں ذکر کیا ہے. انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو ذکر کیا، فرمایا ما غضبنا الا لأننا اخرنا عن المشورہ، ہمیں ناراضگی صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم نے مشورے سے تاخیر کی، مشورے میں تاخیر کر دی. اور وَإِنَّا نَرَى أَبَا بَكْرٍ أَحَقَّ النَّاسِ بِهَا، جبکہ ہم حضرت ابو بکر صدیق کو خلافت کا سب سے زیادہ مستحق جانتے ہیں، پھر بھی ہم نے مشورے میں تاخیر کی، اس سے ہمیں ناراضگی ہے. کیوں؟ وہ کیوں مستحق ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا إِنَّهُ لَصَاحِبُ الْغَارِ، وہ صاحب غار ہے. وَإِنَّهُ لَنَعْرِفُ وَإِنَّا لَنَعْرِفُ شَرْفَهُ وَخَيْرَهُ وَلَقَدْ أَمَرَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِالصَّلَاةِ بِالنَّاسِ وَهُوَ حَجٌّ، اور ہم حضرت ابو بکر کے شرف و خیر کو جانتے ہیں، اور اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ان کو حکم دیا تھا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے. اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توقف جو کیا تھا وہ اس لیے نہیں کیا تھا کہ آپ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں کچھ کلام تھا، بلکہ توقف اس لیے کیا تھا کہ تاخیر کیوں کر لی، اس لیے ناراضگی تھی. بات سمجھائی؟ وَلَوْ لَمْ تَكُنِ الْخِلَافَةُ حَقًّا لَهُ، اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق نہیں ہوتی خلافت، لَمَتَّفَقَ عَلَيْهِ الصَّحَابَہ، تو صحابہ کرام اس پر متفق نہیں ہوتے. کیوں؟ اجماع صحابہ نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام باطل اور غلط پر اجماع نہیں کر سکتے تھے، باطل پر اجماع کرنا ان کا محال ہے. اچھا، لَمَتَّفَقَ عَلَيْهِ الصَّحَابَہ وَلَا نازعہ علی، اور اگر وہ مستحق نہیں ہوتے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی منازعہ فرماتے. ولا نازعہ علی کما نازع معاویہ، جیسے کہ حضرت علی نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منازعہ کیا تھا، تو حضرت ابو بکر سے بھی تو منازعہ کر سکتے تھے. اس لیے متعین ہو گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق، ان کی خلافت پر کسی کو اعتراض نہیں تھا، اجماع ہو گیا تھا. وَلَا احْتَجَّ عَلَيْهِمْ لَوْ كَانَ فِي حَقِّهِ نَصٌّ، ایسے ہی اب شیعوں کا رد کر رہے ہیں. شیعہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں نص تھی اس بات پر کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی خلیفہ ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، نص تھی. تو حضرت صاحب کتاب فرماتے ہیں اگر نص ہوتی تو حضرت علی ضرور پیش کرتے،
جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نص پیش کی تھی انصار کے خلاف اور کہا تھا الائمۃ بن قریش، سرکار نے فرمایا ہے. تو اگر حضرت علی کے سلسلے میں کوئی نص ہوتی تو حضرت علی پیش کرتے نہیں کرتے؟ کرتے نا، ضرور کرتے، لیکن کوئی نص پیش نہیں کی، اس کا مطلب کوئی نص تھی ہی نہیں، ہے نا. تو یہ شیعوں نے جو گڑھ رکھا ہے کہ نص تھی، پھر بھی صحابہ کرام نے ان کو خلیفہ نہ بنا کر حضرت ابو بکر کو خلیفہ بنا دیا، یہ تو غصب ہے، سمجھے نہیں؟ یہ ان کی اپنی من گڑت ہے. فرماتے ہیں وَلَا احْتَجَّ عَلَيْهِمْ، اور حضرت ابو بکر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام پر استدلال پیش کرتے لو کان فی حقہ نص، اگر ان کے حق میں کوئی نص ہوتی، کما زعامت الشیعہ، جیسے کہ شیعوں نے خیال کر لیا ہے. وَكَيْفَ يُتَصَوَّرُ فی حق اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاتفاق علی الباطل، اور صحابہ کرام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے حق میں باطل پر اتفاق کرنا کیسے متصور ہو سکتا ہے؟ اور کیسے متصور ہوتا ہے، کیسے متصور ہو سکتا ہے صحابہ کرام کے حق میں کیا ترک العمل بالنص الوارد، کہ نص وارد ہو اور اس نص وارد پر عمل نہ کرے، عمل چھوڑ دے، ایسے کیسے متصور ہو سکتا ہے؟ ثم ان ابا بکر لما یئس من حیاتی، پھر حضرت ابو بکر دیکھو یہاں پر یہ ثابت ہو گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر صحابہ کا اجماع ہے، آپ کی خلافت مجمع علیہا ہے. پھر آگے فرماتے ہیں ثم لما یئسا، پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی حیات سے مایوس ہو گئے، یعنی اپنا آپ کا وصال کا وقت قریب ہوا، دعا عثمانہ، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان کو بلایا. بلکہ تاریخ الخلفاء سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کا آخری وقت ہوا تو آپ نے صرف حضرت عثمان کو نہیں بلایا، کئی لوگوں کو بلایا. کیا؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو، حضرت عثمان ابن عفان کو، حضرت سعید ابن زید کو، حضرت اسید ابن حضیر کو، اور ان کے علاوہ دیگر مہاجرین و انصار کو بلایا اور ان سے مشورہ کیا. کس سلسلے میں؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں. تو تمام ان بزرگوں نے، ان تمام صحابہ نے یہی فرمایا تھا کہ ہم میں کوئی بھی ان سے بہتر، ان جیسا نہیں ہے. تو اس سے کیا پتہ چلا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کیا، تمام صحابہ کرام نے تائید کی، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بھی مجمع علیہ ہے، اس پر بھی اجماع ہو گیا ہے. صحابہ شرح فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ، تو ان حضرات کو بلایا تھا حضرت ابو بکر صدیق نے، اور بلانے کے بعد مشورہ کیا. جب متعین ہو گیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا دیا جائے، ہم میں کوئی بھی ان جیسا نہیں ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھوایا، املا کرایا، انہوں نے خط لکھا، اور خط لکھوانے کے بعد کہا کہ جاؤ لوگوں کے درمیان جا کے اعلان کر دو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اس کا خلیفہ کا انتخاب کر دیا گیا ہے بعد مشورہ. تو آپ نے اعلان کیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اس خط میں جس کا بھی نام لکھا ہوا ہے ہم اس کی بیعت کرتے ہیں، ہم اس کو امیر المومنین اپنا مانتے ہیں. ایک روایت میں اگرچہ وہ عمر ہی کیوں نہ ہو، یہ بھی ہے، بات سمجھائی؟ لیکن اگرچہ وہ عمر ہی کیوں نہ ہو، یہ ایک نہایت کمزور بات ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خود ہی فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. بات سمجھ میں آ گئی؟ فرماتے ہیں کہ ان ابا بکر لما یئس من حیاتہ دعا عثمان واملا علیہ کتاب عہدہ، اور اپنا عہد نامہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ان پر املا کرا دیا. فلما کتب ختم الصحیفہ، تو جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو لکھ لیا، ختم الصحیفہ تھا، تو صحیفہ کے آخر میں آپ نے اپنی مہر لگا دی، ہے نا. فقال واخرجها الى الناس، اور اس سے عہد نامہ کو نکال دیا لوگوں کی طرف. وامرهم، اور ان کو حکم دیا یبایعوا لمن فی الصحیفہ، کہ اس شخص کی بیعت کرے جو بھی صحیفہ میں لکھا ہوا ہے.
فبایعوا، تو تمام نے بیعت کی، حتی مرت بعلی، یہاں تک کہ یہ صحیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرا، ان کے پاس پہنچا. فقال، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بایعنا لمن فیہا، اس خط میں جس کا بھی نام لکھا ہے ہم اس کی بیعت کر لیں، ہم نے اس سے بیعت کر لی ہے، اس کی بیعت کر لی. وَإِنْ كَانَ عمر، اگرچہ عمر ہی کیوں نہ ہوں. یہ وَإِنْ كَانَ عمر، لوگوں نے فرمایا، علماء نے فرمایا کہ یہ ناسخین کا صحب ہے. کس کا ہے؟ بعض راویوں کا یہ صحب ہے. جبکہ یسار ابن حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال کے قریب ہوئے تو آپ لوگوں کی طرف ایک روشن دان سے جھانکے، ایک کھڑکی سے جھانکے، اور جھانکنے کے بعد لوگوں سے کہا تھا ایھا الناس. کون فرما رہے ہیں؟ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا فرمایا آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھانک کر کہا یا ایھا الناس انی قد عہدت عہدا افترضون بہ، اے لوگوں میں نے ایک عہد لکھوا دیا ہے، کیا تم اس سے راضی ہو؟ لوگوں سے سوال کیا حضرت ابو بکر صدیق نے. فقال الناس، تو لوگوں نے کہا تھا رضینا یا خلیفۃ رسول اللہ، اے خلیفۃ رسول اللہ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ، ہم راضی ہیں. فقام علی، تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے. فقال، اور کہا لا نرضى الا ان يكون عمر. تو حضرت علی کیا فرما رہے ہیں؟ ہم تب تک راضی نہیں ہو سکتے جب تک کہ اس خط میں یا خلیفہ ہونے والا شخص عمر نہ ہو. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابو بکر کے بعد حضرت علی صرف اور صرف کس کے لیے راضی تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. فقال، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فإنه عمر، جو تم کہہ رہے ہو نا کہ ہم تب تک راضی نہیں ہو سکتے جب یہاں تک کہ اس میں عمر ہو، تو اس میں عمر ہی کا نام لکھا ہوا ہے. اس کو امام جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں ذکر کیا ہے. فرماتے ہیں تو یہ انکان عمر جو ہے یہ راویوں کا کیا ہے؟ یہ صحب ہے. وبالجملہ خلاصہ یہ وقال اتفاق علی خلافت، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر بھی اتفاق واقع ہو گیا. ثم استشہد عمر، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا. وترک الخلافۃ شورا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کو مشورے پر چھوڑ دیا بین ستۃ، 6 لوگوں کے درمیان. یعنی 6 لوگوں کے درمیان 6 لوگوں کو بلایا، اور 6 لوگوں کے بلا کر ان 6 لوگوں کے درمیان معاملہ چھوڑ دیا کہ تم لوگ مشورے سے منتخب کر لو. ان 6 میں سے 5 نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مطلب منتخب کر لیا کہ تم جس کا فیصلہ کرو گے اس کو ہم سب مان لیں گے. 6 لوگوں کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورے کے لیے چھوڑ دیا کہ تم 6 لوگوں مشورے سے جس کو منتخب کرنا چاہو منتخب کر لو. پھر ان 6 میں سے 5 نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو منتخب کر لیا کہ تم جس کو کہو گے اس کی بات، اس کے لیے اس کو ہم مقرر کر لیں گے سب لوگ مل کر. ٹھیک ہے نا؟ اب دیکھو کیا ہوا پھر آگے. فرماتے ہیں پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا. وترک الخلافۃ شورا، اور انہوں نے خلافت کا معاملہ چھوڑ دیا مشورے کے درمیان بین ستۃ، 6 لوگوں کے درمیان مشورے پر. عثمان، علی، عبد الرحمن ابن عوف، طلحہ، زبیر، سعد ابن ابی وقاص. ثم فوض الامر خمسۃهم الى عبد الرحمن ابن عوف، پھر ان میں سے 5 لوگوں نے اب معاملے کو سپرد کر دیا کس کے؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے. ورضوا بحکمی، اور اس کے حکم اور ان کے فیصلے سے راضی ہو گئے اور کہا کہ تم جس کا فیصلہ کر دو گے اس پر ہم راضی ہیں. فاختار عثمان، تو انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا. کس کو منتخب کیا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. وبایعہ بمحضر من الصحابہ، اور صحابہ کی مجلس میں اور ان کی موجودگی میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے حضرت عثمان کے ہاتھ پر بیعت کر لی، ہے نا. فبایعوہ، تو پھر تمام صحابہ کرام نے بیعت کی. وانقادوا لأوامری، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوامر کے لیے جھک گئے، ان کا حکم ماننے کے لیے جھک گئے. وصلوا معه الجمعہ والاعیاد، اور ان کے ساتھ جمعہ بھی پڑھے اور عیدوں کی نمازیں بھی پڑھیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ عیدوں کی نمازیں بھی پڑھی. جبکہ جمعہ اور عیدین یہ خلیفہ اسلام کے پیچھے ہی جائز ہیں.
اسلامی حکومت میں. سمجھے نہیں؟ تو اب ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب سب نے خلیفہ مان لیا. فرماتے ہیں فکان اجماع، تو یہ بھی اجماع ہو گیا، تمام صحابہ نے جب بیعت کر لی. ثم استشہد، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا بعد میں. وترک الامر محملا، انہوں نے کسی کے حوالے نہیں کیا، انہوں نے معاملے کو چھوڑ دیا ایسے ہی، محمل چھوڑ دیا، مشورے پر کے ایسے ہی چھوڑ دیا. فاجمع کبار المہاجرین، تو بڑے بڑے مہاجرین و انصار نے جمع ہوئے علی علی، سب نے اجماع کر لیا کس پر؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر. والتمسوا منہ قبول الخلافہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے خلافت کو قبول کرنے کی التماس کی، درخواست کی کہ آپ خلافت کو قبول کر لیں، ہے نا. وبایعوہ، اور حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کی. کیوں؟ لما کان افضل اہل عصرہ، کیونکہ اب اپنے زمانے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل تھے. واولاہم بالخلافت، اور اب وہ تمام سے خلافت میں اولا تھے. وما وقع من المخالفات والمحاربات، اور جو مخالفات اور محاربات واقع ہوئے، لم یکن من نزاع فی خلافتہ، تو وہ ان کی خلافت میں نزاع نہیں تھا، بلکہ تمام صحابہ کرام نے حضرت علی کی خلافت مان لی تھی، اور التماس سے حضرت علی نے خلافت کو قبول کیا. اس لیے مسئلہ خلافت میں نزاع نہیں تھا، بل عن خطأ فی الاجتہاد، بلکہ جو محاربات اور مشاجرات ہوئے وہ کس بنا پر ہوئے؟ خطأ اجتہادی کی بنا پر ہوئے. وما بقى من الاختلاف بین الشیعۃ و اہل السنہ، اور اہل سنت اور شیعہ کے درمیان میں بھی تو اختلاف واقع ہوا اس مسئلے میں، اور فریقین میں سے ہر ایک نے اپنی اپنی دلیلیں قائم کی. اہل سنت و جماعت نے یہ کہا کہ خلافت اسی ترتیب پر ہے جس ترتیب پر ابھی ذکر ہوئی، اور شیعہ نے یہ کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ احق بالخلافت تھے. تو دونوں کی اپنی اپنی دلیلیں ہیں. صاحب شرح فرماتے ہیں ان کو ہمیں یہاں پر ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سب مطولات میں مذکور ہیں، بڑی بڑی کتابوں میں مذکور ہیں. فرماتے ہیں وَإِدِّعَاءُ كُلٍّ مِّنَ الْفَرِيقَيْنِ، فریقین میں سے ہر ایک کا دعویٰ کرنا کس بات کا؟ النص کا، فی باب الامامت، باب امامت میں، وَإِيرَادُ الْأَسْئِلَةِ وَالْأَجْوِبَةِ، اور سوال و جواب کا وارد کرنا جانبین سے. فمذکور فی المطولات، اس کا ذکر کس میں ہے؟ مطولات میں ہے. بات سمجھائی؟ والخلافت 30 سنة ثم بعدها ملک و امارہ، خلافت تو 30 سال ہے، اور وہ 30 سال کے بعد بادشاہت اور امارت ہے. کیا ہے؟ بادشاہت اور امارت ہے. بات سمجھے؟ اب 30 کون سے سال ہیں؟ تو یہ 30 سال کہاں پر پورے ہوتے ہیں؟ تو کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت جہاں پر ختم ہوتی ہے وہیں پر 30 سال پورے ہو جاتے ہیں. تو اب حضرت علی کے ماں بعد کے جو حضرات ہیں وہ خلیفہ نہیں ہوں گے پھر، اس کا مطلب. حالانکہ عباسیہ، خلفائے عباسیہ آپ نے پڑھا ہوگا، خلفائے عباسیہ کو بھی خلیفہ کہتے آئے ہیں، خلفہ کہتے آئے، ہر ایک کو خلیفہ کہتے چلے آئے ہمارے علماء و بزرگ. اور مروانیہ کے بھی جو خلفاء ہیں ان میں سے بھی بعض کو خلیفہ کہتے چلے آئے، جیسے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ کہتے ہیں. تو پھر یہ کہنا کہ خلافت صرف 30 سال ہوگی اور حضرت علی پر وہ ختم ہو گئی، اس کے بعد نہیں ہے، یہ کہنا صحیح نہیں ہے. تحقیق کیا ہے؟ تو صاحب شرع عقائد اس کی تحقیق پیش کرتے ہیں. کیا ہے؟ فرماتے والخلافت 30 سنہ، خلافت 30 سال ہے. ثم بعدها ملک و امارہ، اس کے بعد بادشاہت اور امارت ہوگی. کیوں 30 سال؟ کیوں؟ لقولی علیہ السلام، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلافت بعدی 30 سنہ، میرے بعد خلافت 30 سال ہوگی. ثم یصیر بعدها ملکا عضودا، تو اس کے بعد کاٹ دینے والی بادشاہت ہوگی، ہے نا. وقد استشہد علی علی رأس 30 سنہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا 30 سال کے شروع میں، ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 30 سال کے شروع میں، جب 30 سال ہوئے تو 30 سال کے شروع ہی میں، آغاز ہی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا. فمعاویہ ومن بعدہ لا یکونون خلفاء، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ماں بعد کے جو لوگ ہیں وہ سب کے سب خلفاء نہیں ہوں گے، بل ملوکوں و امراء، بلکہ کیا ہوں گے؟ بادشاہ ہوں گے اور امیر ہوں گے، ہے نا. صاحب شرح فرماتے ہیں یہ کہا گیا ہے
لیکن فرماتے ہیں وہذا مشکل، لیکن یہ مسئلہ جو ہے، یہ بات کہنا مشکل ہے. کیوں؟ لأن اہل الحل والعقد، کیونکہ ارباب حل و عقد نے، امت کے ارباب حل و عقد نے قد کانوا متفقین علی خلافت الخلفاء العباسیہ، ارباب حل و عقد متفق تھے خلفاء عباسیہ کی خلافت پر اور بعض مروانیہ کی خلافت پر، جیسے وہ بعض مروانیہ جیسے کہ عمر بن عبدالعزیز ہیں، ان کی خلافت پر سب کے سب متفق تھے. تو اس سے تو یہ لازم آ رہا ہے کہ یہ تمام ارباب حل و عقد متفق ہیں کہ یہ بھی خلیفہ ہیں، اور اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ خلافت کہاں پر ختم ہو گئی ہے نا. تو مسئلہ مشکل ہو گیا نہیں ہو گیا. تو فرماتے تحقیق کیا ہے؟ فرماتے ہیں وَلَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّ الْخِلَافَةَ الْكَامِلَةَ، لہذا اب صورت یہی ہے تطبیق کی کیا کہ حدیث پاک میں جو یہ فرمایا گیا الخلافت ثلاثون سنہ، اس سے مراد خلافت سے خلافت کاملہ ہے، یعنی خلافت کاملہ جس کے اندر مخالفت کا شائبہ بھی نہ ہو بالکل. ایسی خلافت کہاں پر کتنے سال رہے گی؟ 30 سال. یہ سرکار کے فرمان سے یہ مراد ہے. ہاں ایسی خلافت جس میں کچھ مخالفتوں کا شائبہ بھی ہے، وہ آمیزش بھی ہے، ایسی خلافت 30 سال کے بعد بھی ہوگی. لہذا حضرت امیر معاویہ ہوں یا حضرت امیر معاویہ کے بعد والے خلفاء ہوں، تو ان کی خلافتوں میں چونکہ مخالفت کی آمیزش ہے، اس لیے خلافت کاملہ نہیں ہے. تو حدیث سے مراد خلافت کاملہ ہے، اور جو علماء خلیفہ کہتے چلے آئے ہیں وہ ایسی خلافت ہے جس میں مخالفت کا شائبہ بھی ہے اور مخالفتیں ہوئی بھی ہیں. سمجھے نہیں؟ فرماتے ہیں لعل المراد، مراد یہ ان الخلافت الکاملہ التي لا يشوبها شیء من المخالفہ، کہ خلافت کاملہ حدیث پاک سے مراد ہے کہ جس میں کچھ بھی مخالفت کی آمیزش نہیں ہے. ومیل عن المتابعہ، اور متابعت و فرما برداری اور مان لینے سے روگردانی نہیں ہے. تکون و 30 سنہ، ایسی خلافت کتنے سال ہوگی؟ خلافت کاملہ 30 سال ہوگی. وبعدہا، اور 30 سال کے بعد قد تکون، کبھی ہوگی، وقد لا تکون، اور کبھی نہیں ہوگی. ثم الاجماع علی ان نصب الامام، اگلی کی گفتگو یہ ہے کہ امام کو نصب کرنا، کیا کرنا؟ امام کو مقرر کرنا، یہ واجب ہے. کیا ہے یہ؟ کیوں؟ اس لیے کہ امام جو ہے وہ واجبات کو انجام دے گا. بہت سارے واجبات ہیں مسلمانوں کے، کہ احکام کو نافذ کرنا، حدود کو قائم کرنا، سرحدوں کی حفاظت کرنا، لشکروں کو تیار کرنا، صدقات کو لوگوں سے وصولنا، یہ سارے واجبات کی قبیل سے ہیں. اور واجبات کو جو واجبات کی قبیل سے جو چیزیں ہوں، واجبات کو انجام دینا جس پر موقوف ہو، وہ موقوف علیہ بھی کیا ہوتا ہے؟ واجب ہے، واجب ہوتا ہے. لہذا یہ سارے واجبات کی ادائیگی یہ موقوف ہے کس پر؟ اقامت نصب امام پر. لہذا نصب امام بھی کیا ہے؟ واجب ہے بالاتفاق. امام کو مقرر کرنا واجب ہے بالاتفاق. واجب تو ہے، لیکن اختلاف اس سلسلے میں ہے کہ واجب لوگوں پر ہے یا واجب اللہ پر ہے. تو اہل سنت و جماعت تو اسی کی طرف گئے، لوگوں پر مقرر کرنا یہ واجب ہے. ہاں شیعوں میں، رافضیوں میں، امامیہ اور اسماعیلیہ جو دو فرقے ہیں، وہ اس بات کے قائل ہیں کہ امام کو مقرر کرنا اللہ پر واجب ہے. ہم کہیں گے کہ اللہ پر تو کچھ بھی واجب نہیں ہے، اللہ پر کچھ بھی واجب نہیں ہے. باقی دلائل اللہ پر کچھ بھی واجب نہیں ہے، اس کے دلائل اس سے پہلے گزر چکے ہیں. فرماتے ہیں ثم الاجماع علی ان نصب الامام واجب، پھر اجماع ہے اس بات پر کہ امام کو مقرر کرنا واجب ہے. وانما الخلاف فی، اختلاف تو اس سلسلے میں ہے انہ یجب علی اللہ اور علی الخلق، کہ یہ واجب اللہ پر ہے یا مخلوق پر ہے. دلیل پھر اس میں بھی اختلاف ہے کہ دلیل سمعی سے وجوب ہے یا دلیل عقلی سے وجوب ہے. اہل سنت و جماعت یہی کہتے ہیں کہ بندوں پر نصب امام واجب ہے اور دلیل سمعی سے واجب ہے. کس سے واجب ہے؟ دلیل سمعی سے. فرماتے ہیں والمذہب، مذہب مختار، مذہب اہل سنت یہی ہے انہ یجب علی الخلق، کہ یہ نصب امام یہ واجب ہے مخلوق پر سمعن، دلیل سمعی سے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مات ولم یعرف امام زمانی فقد مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو شخص مر گیا اور اس نے اپنے زمانے کے امام کو نہ جانا تو وہ جاہلیت کی موت مرا.
ہے. اس سے کیا پتا چلا کہ امام کو مقرر کرنا واجب ہے، ورنہ امام مقرر نہیں ہوگا تو معرفت، لوگوں کو امام کی معرفت کیسے ہوگی؟ ہے نہیں ہو سکتی نا. اس لیے اس سے پتہ چلا کہ امام کو مقرر کرنا واجب ہے. وَلِأَنَّ الْأُمَّةَ قَدْ جَعَلُوا أَهَمَّ الْمُهِمَّاتِ بَعْدَ وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم نصب الامام. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہو گیا نا، تو وصال ہونے کے بعد سب سے پہلے کام کیا کرنا چاہیے تھا صحابہ کرام کو؟ سرکار کی تدفین کرتے، تکفین کرتے، ہیں یہ سب کرتے. لیکن یہ نہ کر کے پہلے کیا کام انجام دیا صحابہ کرام نے؟ کہ امام مقرر کیا جائے. ہے اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ امام کو مقرر کرنا واجب ہے. سمجھے نہیں؟ ورنہ تو صحابہ کرام اس کو مقدم نہیں کرتے. فرماتے وَلِأَنَّ الْأُمَّةَ، اور صحابہ کرام نے اہم مہمات سے نصب امام کو قرار دیا ہے، اہم مہمات سے بنا دیا. بعد وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کس چیز کو اہم مہمات سے بنایا؟ نصب الامام. کس کو؟ امام کو مقرر کرنے کو. حتیٰ قدموہ علی الدفن، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین پر کس کو مقدم کیا؟ نصب امام کو. وقد بعد موت کل امام، ایسی ہر امام کے انتقال کر جانے کے بعد بھی امام کے مقرر کرنے کو اہمیت دی، ہے نا. وَلِأَنَّ كَثِيرًا مِنَ الْوَاجِبَاتِ الشَّرْعِيَّةِ يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ، ایسے ہی اس لیے بھی امام کو مقرر کرنا واجب ہے کہ بہت سارے واجبات شرعیہ ایسے ہیں کہ جو موقوف ہے امام کے تقرری پر اور امام کے نصب پر ہیں. کما اشارہ الیہ بقولی، جیسے کہ مصنف نے اپنے قول سے اس کی طرف اشارہ کیا کہ کون کون سے امور، کون کون سے واجبات نصب امام پر موقوف ہیں، جس کو انشاءاللہ ہم آئندہ سبق میں پڑھتے ہیں.